अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद रशीद है। आप मेरा यूट्यूब चैनल ट्रांसफॉर्मेशंस देख रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई अहमियत का आमिल है। ये नशा आवर अशिया के इस्तेमाल, जिनको हम साइको एक्टिव सब्सटेंसेस कहते हैं, के बारे में है। साइको एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होती हैं? ये वो अशिया हैं जो कि हमारे नर्वस सिस्टम या दिमाग में तब्दीलियाँ लाती हैं और हमारे सोचने, समझने, महसूस करने, अमल करने और हमारी जो अवेयरनेस है उसमें तब्दीली लाती हैं। हमारे यहाँ आम तौर पर जो नशा आवर अशिया इस्तेमाल होती हैं उसमें अल्कोहल, नींद की अद्वियात, अफीम, हेरोइन और ओपिएट्स के दूसरे जो डेरिवेटिव्स हैं, कोकेन, एम्फेटामीन और ख़ास तौर पर मेथएम्फेटामीन जिसको आइस बोलते हैं, और चर्च शामिल हैं। दो साइको एक्टिव सब्सटेंसेस जिनको हम नशावर समझते ही नहीं हैं, यानी निकोटीन सिगरेट्स और कैफीन यानी चाय और काफ़ी, उसका इस्तेमाल हमारे यहाँ काफ़ी होता है। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ 11वें एडिशन में साइको एक्टिव सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स को एक पिरामिड में बयान किया गया है। पिरामिड के बेस पे किसी नशावर चीज़ का इस्तेमाल नहीं है। उसके बाद इंसान नशावर चीज़ इस्तेमाल तो कर रहा है, लेकिन अपने को या दूसरों को रिस्क इंतहाई कम है। उसके बाद हैज़र्डस यूज़ है कि जिसमें इंसान नशावर चीज़ के इस्तेमाल से अपने को और दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है, उसका रिस्क ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद हार्मफुल एपिसोड है कि नशावर चीज़ के इस्तेमाल से अपने को जिस्मानी या नफसियाती नुकसान पहुंचाया है या किसी और शख्स को नुकसान पहुंचाया है। फिर हार्मफुल यूज़ है कि मुसलसल इस्तेमाल से जिस्मानी या नफसियाती तौर पे अपने को या दूसरे को नुकसान पहुंच रहा है। और फिर मुसलसल इस्तेमाल से बंदा उस नशावर चीज़ का आदी हो जाता है और सब्सटेंस डिपेंडेंस हो जाती है कि जिसमें उसको उस नशावर चीज़ के इस्तेमाल में कंट्रोल नहीं रहता और वो अपनी ज़िंदगी के जो दूसरी ज़रूरी मसरूफियात हैं, जो शोबे हैं, उनको नज़रअंदाज करता है और जिस्मानी तौर पर उसमें तब्दीलियाँ आ जाती हैं कि जब वो नशावर चीज़ इस्तेमाल नहीं करता तो उसको मखसूस विड्रॉल सिम्टम्स होती हैं या उसमें टॉलरेंस डेवलप हो जाती है या वो विड्रॉल सिम्टम्स के लिए उस चीज़ का उसको इस्तेमाल करना होता है या उस किस्म की दूसरी चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है। सब्सटेंस डिपेंडेंस की डायग्नोसिस उस वक्त की जाती है जब मुसलसल 12 महीने उस सब्सटेंस का इस्तेमाल जारी रहे, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो और मुसलसल इस्तेमाल हो तो 3 महीने में भी ये डायग्नोसिस दी जा सकती है। आपने नोट किया होगा कि बाज़ लोग कभी कभार नशावर अशिया का इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो उनके आदी नहीं होते। इसके बरक्स बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो कभी कभार शुगल में या दोस्तों की खातिर कोई कश लगा लेते हैं या जाम पी लेते हैं और फिर हमेशा के लिए उस नशावर चीज़ के आदी बन जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि खुद अपनी मस्ती है जिसने मचाई है हलचल, खुद अपनी मस्ती है जिसने मचाई है हलचल, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। तो आखिर क्या वजह है कि कुछ लोग आदी हो जाते हैं और कुछ लोग आदी नहीं होते? इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ फ़र्क डालने वाली है वो जेनेटिक वल्नरेबिलिटी है या विरासती रुझान है। अगर ख़ानदान में कुछ लोग किसी नशे का इस्तेमाल कर रहे हों तो बाकी लोगों में उस नशे के आदी होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। और अगर आप इस तस्वीर को देखें तो आपको नज़र आएगा कि जो मुख्तलिफ़ नशावर अशिया हैं इसमें जो विरासत का जो एलिमेंट है, जो उनसर है, वो काफ़ी ज़्यादा है। मसलन जो कोकेन है इसमें हेरिडिटी 0.7 है, जो ओपिएट्स हैं उसमें 0.6 है और अल्कोहल में 0.5 है। विरासती रुझान के बाद दूसरी बड़ी वजह जो कि ड्रग डिपेंडेंस में कलीदी किरदार अदा करती है वो ये है कि बचपन में जो तजर्बात थे उनका मेयार या क्वालिटी कैसी थी। अगर बच्चे को मुनासिब प्यार, मोहब्बत और तवज्जो मिली हो और उसकी ज़्यादातर ज़रूरियात पूरी रही हों, वालिदैन ने उसके डिसिप्लिन और
حدود کا مناسب خیال رکھا ہو تو بچہ اپنے بارے میں، لوگوں کے بارے میں اور دنیا کے بارے میں مثبت یقین بناتا ہے، اور اس کی جسمانی، نفسیاتی اور روحانی طور پر مناسب ترقی ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے اس کی تربیت میں، پیار میں، محبت میں کمی رہ جائے اور اس نے مختلف قسم کی سختیاں یا صدمے دیکھے ہوں، والدین میں لڑائی جھگڑا رہتا ہو، یا ان میں ناچاکی ہو، یا ان میں ڈیورس ہو جائے، یا کسی پیرنٹ کی جو ہے فوتگی ہو جائے، یا جدائی ہو جائے، یا کسی قسم کا اس کو دوسرا جذباتی، جسمانی یا جنسی تشدد برداشت کرنا پڑے، یا والدین جو ہیں بہت زیادہ تنقیدی ہوں اور بچے کو بہت زیادہ شرم دلاتے ہوں، تو اس قسم کے تجربات کی وجہ سے بچے کا اپنے بارے میں جو یقین ہے اور دوسروں کے بارے میں اور دنیا کے بارے میں جو یقین ہے وہ منفی بن جاتا ہے، اور بچے کی جو جسمانی، نفسیاتی اور جو روحانی نشو و نما ہے اس میں رکاوٹ کا احتمال ہوتا ہے۔ بچے کا اپنے سے اعتماد اٹھ سکتا ہے، اس کی جو سیلف اسٹیم ہے یا ذاتی وقت ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور بچہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ لوگ اس سے پیار کریں یا اس کا خیال رکھیں، یا اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اور یہ بھی اس خیال آ سکتا ہے کہ وہ بدصورت ہے یا ناکام ہے یا ایک گناہگار بچہ ہے۔ اس احساس کمتری کو دور کرنے کے لیے ان میں بڑائی بھی آ سکتی ہے اور وہ حقیقت سے دور جا سکتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اندر سے خالی پن محسوس کرتے ہوں، جس کو ایمپٹی ڈپریشن بولتے ہیں، اور ان کو ہر وقت یہ خطرہ لاحق ہوتا ہو کہ ان کے جو قریبی لوگ ہیں وہ ان کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اس خطرے کی وجہ سے ممکن ہے کہ وہ دوسروں کو نو نہ کہہ سکتے ہوں کہ کہیں وہ ان کو چھوڑ کے چلے ہی نہ جائیں۔ ان میں یہ صلاحیت بھی کم ہوتی ہے کہ اپنے مختلف قسم کے جذبات کو پہچانیں اور ان کا مناسب اظہار کریں۔ اس کے علاوہ ان کے ذہن میں جو بات آتی ہے یا جو امپلس آتی ہے وہ سوچے سمجھے بغیر کر سکتے ہیں، اس کو ہم پور امپلس کنٹرول کہتے ہیں۔ ان وراثتی اور نفسیاتی ولنریبلٹیز یا کمزوریوں کے ساتھ بچہ آگے اسکول یا کالج یا یونیورسٹی میں جاتا ہے، لیکن وہاں کون سا خوشی ٹائم ہوتا ہے؟ وہاں اس کو مزید مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کو تعلیم میں کوئی دشواری پیش آ رہی ہو، یا اس کو کوئی معاشی مسئلہ درپیش ہو، یا اس کی کسی کے ساتھ رومانٹک اٹیچمنٹ ہو جائے اور اس میں بریک اپ ہو جائے۔ ایک جو بڑا مسئلہ اس کو درپیش آتا ہے وہ اس کی پہچان کا ہے، اور یہ کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اس نے یہاں کیا کرنا ہے اور کہاں جانا ہے۔ اگر وہ مذہب یا روحانیت کے قریب نہ ہو تو اس کو مشکل پیش آ سکتی ہے کہ وہ ان سوالات کے جوابات تلاش کرے۔ اب اندرونی اور بیرونی دباؤ اور تکلیف جب بہت بڑھ جاتی ہے اور اس کو نمٹنے کے لیے اس میں صلاحیت پہلے سے کم ہوتی ہے، تو اس کو کم کرنے کے لیے وہ کسی غیر صحتمندانہ راستے کا انتخاب کر سکتا ہے، اور اس میں جو نشہ آور اشیاء ہیں وہ ایک راستہ ہو سکتی ہیں۔ اس میں اس کے جو دوست یار ہوتے ہیں یا پیئر گروپ ہوتا ہے وہ اس کے شروع کرنے میں اور بعد میں جاری رکھنے میں ایک کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ جب شروع میں وہ نشہ آور اشیاء کا استعمال کرتا ہے تو اس کو خوشی اور سکون ملتا ہے، اور اس کا دماغ اپنی پریشانیوں اور مسائل سے ہٹ جاتا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جوں ان اشیاء کا استعمال بڑھتا رہتا ہے، اس کے جسم اور دماغ میں مختلف قسم کی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ خصوصاً دو قسم کے جو نیورو ٹرانسمیٹر سسٹم ہیں جو ریوارڈ اور پلیئر کے ساتھ جن کا تعلق ہے، یعنی ڈوپامین اور اینڈارفنز یا اوپیٹس، وہ خصوصی طور پر متاثر ہوتے ہیں۔ اب جس مقصد کے لیے اس نے نشہ آور اشیاء کا استعمال شروع کیا تھا، یعنی اپنی اندرونی اور بیرونی دباؤ اور تکلیف کو کم کرنا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہونے کے بجائے بڑھتی رہتی ہے، بلکہ نشے کا استعمال کرنے سے
اس کی زندگی میں مختلف قسم کے دوسرے دباؤ اور مسائل پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی صحت خراب ہو سکتی ہے، اگر وہ انجیکشن کا استعمال کرتا ہے تو اس کو HIV ہو سکتی ہے یا ہیپیٹائٹس ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو مالی مسائل درپیش ہوتے ہیں، اس کی جو شہرت ہے وہ متاثر ہوتی ہے، اور جو ہے پولیس یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ اس کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیم بھی متاثر ہوتی ہے، اور اس کے تعلقات ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں، اور مذہبی یا روحانی لحاظ سے بھی وہ دور جا رہا ہوتا ہے۔ اب وہ ایک دلدل میں پھنسنے جا رہا ہے، جس سے باہر نکلنے کے لیے اس کو اپنے آپ کو امپاور کرنا ہوگا، اور اس کے لیے اس کو ریکوری کیپٹل چاہیے ہوگا۔ اب یہ ریکوری کیپٹل کیا ہے؟ یہ جو ڈرگ ڈپینڈنس ہے اس کی جو مختلف پہلو ہیں، یعنی بایولوجیکل، سائیکو سوشو کلچرل اور اسپرچول سائیڈ، اس پہ اس نے کام کرنا ہوگا، اور مختلف قسم کی جو سپورٹ ہے یا مدد ہے اور جو ہنر ہیں وہ سیکھنے ہوں گے اور استعمال کرنے ہوں گے۔ اس مقصد کے لیے اس کو اپنی خود آگاہی اور تحریک یعنی موٹیویشن کو بڑھانا ہوگا، تاکہ وہ پکا ارادہ کرے کہ اس نے اپنا مناسب علاج کرنا ہے اور اپنی ہیلنگ کرنی ہے، تاکہ اس کی زندگی میں نشے کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے اس کا ازالہ ہو سکے، اور وہ دوبارہ ایک بامقصد زندگی کی طرف آ سکے، جس میں اس کا اپنے ساتھ، دوسروں کے ساتھ اور ہائر پاور یعنی گاڈ یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا ایک مضبوط اور قریبی رشتہ بن سکے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس ویڈیو کو دیکھا۔ امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، تاکہ آئندہ بھی آپ کو اسی قسم کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔